السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علامہ سکھا دیے آدم کو الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں اس نے علی پر، الملائکۃ فرشتوں پر، پس کالا کہا اس نے، انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ناموں کی، ہؤلاء ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا سنیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان کنتم صادقین۔ اور سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو سب اشیاء کے نام، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے ان ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو، یعنی کہ جو نام حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان کیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے اب یہی نام سناؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت کے اندر، یہ پچھلی آیات بھی ہم نے کل جو پڑھی ہیں اس کے اندر بھی حضرت آدم کا قصہ تھا، حضرت آدم کی پیدائش کے بارے میں، کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر کس طرح اسے انسان کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی۔ تو اس قصے میں چونکہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ میں ایک انسان جو ہے اپنا نائب خلیفہ کے طور پہ اللہ زمین میں بھیجنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، یعنی کہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں جو میرا جانشین ہوگا۔ تو فرشتوں نے جب یہ آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو عبادت کرنے والے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں ہر وقت، تو پھر ایک نائب کیوں بنایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت کس چیز کی دی؟ علم کی، یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم کو چند چیزوں کے نام سکھا دیے، انہیں علم دے دیا ان چیزوں کے بارے میں۔ اب بعض مفکرین یا مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کا علم دیا گیا، اس میں مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں، جن میں سے 3 اقوال درج ذیل ہیں کہ اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، اس سے مراد تمام چیزوں کے نام ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے کہ تمام فرشتوں کے نام ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے نام ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ اقوال ہیں کہ مخلوق خدا کے نام ہیں، مختلف ممالک کی زبانیں مراد ہیں، انبیاء و صالحاء کے نام تھے، روزمرہ استعمال کی چیزوں کے خواص اور معلومات اور اسماء الہی مراد ہیں۔ تو یہ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا، اور یہ اللہ کے بھیدوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم جب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے کہا کہ تم وہ نام بتاؤ، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے وہ نام بیان کر دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ ہاں اگر تم سچے ہو اور اگر تم بھی یہی علم جانتے ہو تو بتاؤ جو علم میں نے اپنے اس نائب کو دیا ہے، یہ علم تم بتاؤ کہ تم یہ نام جانتے تھے۔ تو چونکہ
فرشتے تو صرف عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو جو کچھ علم اور جتنی طاقت ہمت دی تھی ان کے پاس وہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے پھر فوراً سے اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیے۔ تو انہوں نے کیا کہا پھر اگلی آیت میں سنتے ہیں، انہوں نے کہا سبحانہ کا، تو پاک ہے، لا علم نہیں ہے علم، لانا ہمیں، اللہ سوائے ماں جو علمتانا تو نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العلیم جاننے والا، علیم الحکیم الحکیم حکمت والا۔ اب فرشتوں نے کیا کہا، کالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اس کے سوا کچھ معلوم نہیں جو تو نے ہم کو علم سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا کہ بے شک اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ پاک، یہ جو بھی علم ہے، جو کچھ ہمیں تو نے علم دیا ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں، اور تو پاک ہے، اور سارا کچھ تیرا ہی علم عطا کیا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، اور ہمیں بھی جو کچھ حکمت عطا کی، جو بھی چیزیں ہمیں عطا کی وہ آپ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی، علم کی بنا پر اللہ نے دی، تو وہ فرشتے پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور فضیلت کا اعتراف کرنے لگ پڑے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو خبر دو، بھی اسمائہم، ان ناموں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ان کو ان سب ناموں کی خبر دو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پس لما جب انباء اس نے خبر دی، ہم انہیں باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، کالا کہا، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیبہ پوشیدہ کو، سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی رازوں کو، باتوں کو، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کنتم تم ہو، تکتمون چھپاتے۔ پھر اس کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان ناموں کی خبر دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کی خبر دے دی، قال تو کہا اللہ تعالیٰ نے، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں یقیناً آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ سارا کچھ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان ناموں کو جو کہ میں نے تمہیں سکھائے ہیں یہ بیان کر دو، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر وہ سارے نام سنا دیے، واضح کر دیے، بیان کر دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں کائنات کے تمام مخفی امور پر قادر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں صرف جو عالم غیب کو جاننے کی، یعنی کہ جو بھی غیب میں پردے میں پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ اس صفت کو بھی اس میں ظاہر کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی انسان سب کے سامنے یا چھپا کے یا ان کے دلوں کے اندر یا ان کے خیالوں کے اندر، ذہن کے اندر جو بھی خیال ہیں، ان کی ارادے، ان کی نیت، سب کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور جتنا بھی عالم غیب ہے اس کے تمام جو بھی
چھپے ہوئے راز پوشیدہ جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں خبر ہے، اور اللہ کی ذات ان سب کو جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر آخرکار ان کے علم کی بنا پر ان کو برتر ثابت کر دیا۔ تو جی یہ اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا یہ لیسن لیکچر جو ہے ہمارا ختم ہوتا ہے ہمارا ٹائم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو جو آپ کا نیا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس سے اگلی آیات جس کے بارے میں ابلیس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔